السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ عزیز طلباء اور طالبات، آئی پلس اکیڈمی میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ہم لوگ قواعد اردو سے متعلق کتاب مختصر قواعد اردو پڑھ رہے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے مضاف اور مضاف الیہ کے بارے میں پڑھا تھا، لیکن اس سبق کے متعلق جو سوالات اور جوابات ہیں انہیں آپ کو لکھانا رہ گیا تھا، اس لیے اب آپ لوگ اپنی اپنی کاپیاں اور قلم نکال لیں اور متعلقہ سبق سے ریلیٹڈ جو سوالات ہیں ان کے جوابات میں ایک ایک کر کے بورڈ پر لکھ رہا ہوں۔ آپ سبھی لوگ اپنی اپنی کاپیوں میں اسے لکھ لیں اور محفوظ کر لیں تاکہ جب آپ کو ضرورت پڑے تو آپ انہیں اچھی طرح سے یاد کر سکیں۔ تو آئیے ہم سوالوں کے جوابات لکھنے کا آغاز کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، مضاف اور مضاف الیہ کسے کہتے ہیں؟ مثالوں کے ذریعے واضح کیجیے۔ جواب نمبر 1، جس اسم کا تعلق کسی دوسرے اسم سے ہوتا ہے اس کو مضاف کہتے ہیں۔ جیسے خالد کا قلم ماجد کی کتاب بچوں کی کہانیاں وغیرہ۔ جس اسم کی طرف کسی دوسرے اسم کی اضافت کی جاتی ہے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں۔ جیسے خالد کا قلم ماجد کی کتاب بچوں کی کہانیاں میں خالد، ماجد، بچوں۔ یہاں خالد کا قلم ماجد کی کتاب بچوں کی کہانیاں میں قلم، کتاب، کہانیاں وغیرہ۔ سوال نمبر 2، اردو میں مضاف اور مضاف الیہ یعنی ترکیب اضافی کی کیا علامت ہے؟ جواب نمبر 2، اردو میں مضاف اور
मुज़ाफ़ इलैह, यानी तरकीब इज़ाफ़ी की पहचान ये है कि अक्सरो बेशतर इन दोनों के बीच में का, की, के जैसे लफ्ज़ होते हैं जो दोनों इसमों को एक दूसरे के साथ जोड़ने का काम करते। सवाल नंबर 3, वो लफ्ज़ जो दो कलमों का ताल्लुक एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं उसे क्या कहते हैं और वो कौन कौन हैं? जवाब नंबर 3, वो लफ्ज़ जो दो कलमों को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं उन्हें लफ्ज़े इज़ाफ़त कहते हैं। ऐसे लफ्ज़ हस्ब ज़ैल हैं: का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। ये आप सब लोग मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह के बारे में पढ़ रहे थे और इसके मुतालिक जो सवालात थे, 3 सवालात यहाँ पे मैंने आपको लिखवा दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छी तरह से नोट कर लिया होगा और इसके बाद हम सब लोग पढ़ेंगे ज़मीर। शुरू में आपने पढ़ा है कि लफ्ज़ मौजू या कलिमा की 6 किस्में हैं। सबसे पहली किस्म का नाम है इस्म और दूसरी किस्म का नाम है ज़मीर। तो गुज़श्ता असबाक में हमने जो कुछ पढ़ा है वो इस्म के ताल्लुक़ से पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे ज़मीर के मुतालिक। ज़मीर की तारीफ़ इससे पहले आपको बताया जा चुका है। मैं यहाँ बोर्ड पर सबक का उन्वान लिख रहा हूँ और उसके बाद हम तफसील से इंशाअल्लाह ज़मीर के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। तो आप देखें बोर्ड पर ज़मीर। ज़मीर के मुतालिक आपने पढ़ा है कि ज़मीर ऐसे इस्म को कहते हैं जो किसी दूसरे इस्म के बदले में बोला जाए। मिसाल के तौर पर वह जा रहा है, जा रहा है। तुम खा रहे हो, मैं लिख रहा हूँ।
یہ 3 مثالیں میں نے یہاں لکھی ہیں۔ اس میں دیکھیے ایک لفظ ہے وہ، یہی اس میں ضمیر ہے، کیونکہ لفظ وہ کو ایک دوسرے اسم کے بدلے میں بولا گیا ہے، ایک دوسرے اسم کی جگہ پر اس کا استعمال کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بات چل رہی تھی کہ خالد آیا ہے، خالد آیا ہے۔ اب وہ جا رہا ہے، اگر یہ کہا جاتا کہ خالد آیا ہے، اس کے بعد کہا جاتا کہ خالد نے کھانا کھا لیا ہے، اس کے بعد لکھا جاتا خالد جا رہا ہے۔ تو اب دیکھیے خالد آیا ہے، خالد نے کھانا کھا لیا ہے، خالد جا رہا ہے۔ تو ان تینوں جملوں میں اگر ہم خالد 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 لے کر کے آئیں گے، لکھیں گے یا بولیں گے تو نہ بولنے میں اچھا لگے گا اور نہ لکھنے میں اچھا لگے گا۔ اسی لیے بولتے وقت اور لکھتے وقت اس بات کا دھیان رکھا جاتا ہے کہ ہماری بول چال بھی صحیح ہو، فصیح ہو، اور ہماری تحریر بھی صحیح، فصیح اور بلیغ ہو۔ اسی بنیاد پر ہم کسی ایک ہی لفظ کا تکرار بار بار نہیں کرتے، اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ضمیر کا استعمال کرتے ہیں۔ یہاں ہم اس طرح سے لکھیں گے کہ خالد آیا ہے، اس نے کھانا کھا لیا ہے، وہ جا رہا ہے، یا اب وہ جا رہا ہے۔ اس طرح سے جب ہم بولتے ہیں یا لکھتے ہیں تو جملے خوبصورت لگتے ہیں، ہماری زبان بھی اچھی لگتی ہے، ہماری تحریر بھی اچھی لگتی ہے۔ اسی طرح سے تم کھا رہے ہو، ظاہر سی بات ہے یہ کہ جو ہمارا مخاطب ہے جس سے ہم بات کر رہے ہیں اس کا کچھ نام ہوگا، بکر نام ہو، خالد نام ہو، زید نام ہو، لیکن ہم اس کا نام نہ لے کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم کھا رہے ہو۔ تو یہ لفظ تم جو ہے یہی کیا ہے؟ ضمیر ہے۔ اسی طرح سے میں لکھ رہا ہوں یا میں پڑھا رہا ہوں، ظاہر سی بات ہے کہ میرا بھی کوئی نام ہے جسے آپ نہیں جانتے، لیکن میں اپنا نام نہ لے کر کے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں لکھ رہا ہوں، میں پڑھا رہا ہوں، تو یہ لفظ میں جو ہے یہ بھی ضمیر ہے۔ اسی سے آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ ضمیر کی جو ہے یہ یہیں پہ 3 صیغے ہو جاتے ہیں۔ ضمیر کے کتنے صیغے ہو جاتے ہیں؟ 3 صیغے ہو جاتے ہیں۔ ایک صیغہ ہوتا ہے غائب، دوسرا صیغہ ہوتا ہے مخاطب یا حاضر، اور تیسرا صیغہ ہوتا ہے متکلم۔ اب آپ یہ بھی جان لیں کہ غائب کے بھی 2 صیغے ہوتے ہیں، ایک واحد غائب اور ایک ہوتا ہے جمع غائب۔ اسی طرح سے ایک ہوتا ہے واحد حاضر اور ایک ہوتا ہے جمع حاضر۔ اسی طرح سے ایک واحد متکلم اور ایک جمع متکلم۔ تو اس طرح سے ضمیر کے کل 6 صیغے بن جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ضمیر کی جو قسمیں بیان کی گئی ہیں، ضمیر کی قسمیں،
یہ دیکھیے میں آپ بورڈ پر لکھ رہا ہوں، ضمیر کی قسمیں۔ تو اہل قواعد نے، جن لوگوں نے اردو زبان کی قواعد لکھی ہیں، جن لوگوں نے انہیں مرتب کیا ہے، ان لوگوں نے ضمیر کی 5 قسمیں بتائی ہیں۔ ضمیر کی قسمیں، ضمیر کی 5 قسمیں۔ نمبر 1، ضمیر شخصی۔ نمبر 2، ضمیر موصولہ۔ نمبر 3، ضمیر استفہامی۔ نمبر 4، ضمیر اشارہ۔ اور نمبر 5، ضمیر تنکیری۔ یہ 5 قسمیں ہیں ضمیر کی۔ نمبر 1، ضمیر شخصی۔ نمبر 2، ضمیر موصولہ۔ نمبر 3، ضمیر استفہامی۔ نمبر 4، ضمیر اشارہ۔ اور نمبر 5، ضمیر تنکیری۔ اب ہم انہیں ایک ایک کر کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ضمیر شخصی کسے کہتے ہیں۔ نمبر 1، ضمیر شخصی۔ ضمیر شخصی جو ہوتی ہے، یہ ایسی ضمیر کو کہتے ہیں جو کسی شخص کے بدلے میں بولی جائے۔ ضمیر شخصی ایسی ضمیر کو کہتے ہیں جو کسی شخص کے بدلے میں بولی جائے۔ جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا، میں، ہم سب، تو، تم سب، وہ سب۔ میں، ابھی میں نے ذکر کیا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ میں یہ ایک شخص کے بدلے میں بولی ہوئی ضمیر ہے۔ میں لکھ رہا ہوں، میں پڑھا رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں، وغیرہ۔ تو میں جو ہے یہ بولنے والے کے بدلے میں بولا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے تم پڑھ رہے ہو، تم جا رہے ہو، تم سب لوگ سن رہے ہو، تم سب، یا تو دوڑ رہا ہے۔ لفظ تو، ظاہر سی بات ہے کہ اس کا استعمال بھی کسی شخص کے لیے کیا گیا ہے۔ جو حاضر ہے، جس سے ہم بات کرتے ہیں، وہی حاضر ہوتا ہے، وہی مخاطب کہلاتا ہے۔ تو لفظ تو یا لفظ تم یا لفظ تم لوگ اس شخص کے بدلے میں بولا گیا ہے جس سے متکلم مخاطب ہوتا ہے۔ اسی طرح سے وہ سب، وہ جا رہا ہے، وہ سب دوڑ رہے ہیں۔ یہ ایسی ضمیر ہے جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے اور وہ سامنے موجود نہیں ہیں، لیکن ان کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ مثال کے طور پر ابھی میں نے لکھا تھا کہ خالد آیا۔ خالد آیا، میں یہاں لکھ رہا ہوں خالد آیا۔ اب اگر لکھا ہے کہ خالد نے کھانا کھایا، خالد گیا، تو اچھا نہیں لگتا۔ اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ لکھتے ہیں خالد آیا، اس نے کھانا کھایا، وہ گیا۔ تو وہ جو ہے یہ ایک ایسا لفظ ہے جو ایسے شخص کے لیے استعمال کیا گیا ہے جو موجود نہیں ہے، سامنے وہ حاضر نہیں ہے بلکہ غائب ہے۔ تو پتہ یہ چلا
کہ ضمیر شخصی ایسی ضمیر کو کہتے ہیں جو کسی شخص کے بدلے میں بولی جائے۔ ضمیر کی جو باقی قسمیں ہیں، ضمیر موصولہ، ضمیر استفہامی، ضمیر اشارہ، ضمیر تنکیری، انشاءاللہ ان سب کے بارے میں بھی ہم تفصیل سے معلومات حاصل کریں گے۔ ہمارے آج کے سبق کے لیے جو وقت مقرر کیا گیا تھا وہ چونکہ ختم ہو گیا ہے، اس لیے ہم آج کے سبق کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل پھر ہماری ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔